السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ خواتین و حضرات، 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ میں اس وقت یمنی اوسیوں کا بہت اہم کردار ہے۔ یمنی اوسیوں نے اس وقت ریڈ سی میں جتنی بھی تجارت ہے، جتنے بھی بحری جہاز وہاں سے گزرتے ہیں، جتنے بھی ٹریڈنگ روٹس ہیں، ان سب کو متاثر کیا ہوا ہے۔ وہاں سے آنا جانے والے جتنے بھی شپس ہیں ان کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ آج یمنی اوسیوں کی جانب سے ایک نیا اقدام سامنے آیا، ایک نیا منصوبہ سامنے آیا، اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب ایران اور روس نے لوکل کرنسی میں تجارت کرنے کا نیا معاہدہ کرنا آنے والے دنوں میں کرنے کا اندیاز کیا ہے، جس میں جو US ڈالر کی جو اجارہ داری ہے یہ شاید کہ ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ مسجد اقصی کے قریب کچھ ایسے توہین آمیز واقعات سامنے آئے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ یمنی حوثیوں نے ریڈ سی کو پچھلے کئی دنوں سے یرغمال بنا رکھا ہے۔ وہاں کسی بھی چیز کو، کسی بھی شپ کو وہاں سے گزرنا نہیں دے رہے، اور ان کے حملے بھی اس قدر شدید ہیں کہ وہ میزائل سے اور ڈرون سے وہ حملے کر رہے ہیں۔ آج ایک نئی خبر ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یمنی حوثیوں نے 20,000 سے زائد نئے فوجی بھرتی کی ہیں، اپنے ساتھ نئے لوگ شامل کیے۔ یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اس وقت جو ان کی جو کل تعداد ہے جو وہ 20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے نئے شامل ہونے والوں کی، جس کے انہوں نے ایک پریڈ کا انعقاد کیا ہے جس میں وہ ساری چیزیں یہ کریں گے۔ اور یہ ایک جو عالمی ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یمنی حوثی جو پہلے تعداد میں بہت کم تھے، اب جتنے بھی اسرائیل اور حماس کی جنگ میں، اس جنگ میں اسرائیل کی طرف سے جو ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کو مجبور کر رہا ہے، اور جو یمنی حوثی ہے وہ لوگوں کو اس بات میں قائل کرنا پر ان کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو، جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو جلدی اس بات پر قائل کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اور اس وقت ان کی جو تعداد ہے نئے شامل ہونے والوں کی 20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ یمنی حوثی 20,000 سے زیادہ تعداد میں، اور ان کے پاس جدید سے جدید ہتھیار ہے، اور ان کی جو جنگ ہے اس وقت وہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جاری ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں یہ 20,000 ان کے جتنے بھی یہ جوان ہیں، اگر ان کو فلسطین کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، ماہرین کا یہ خیال ہے کہ ان کو فلسطین کی طرف بھیجا جائے گا، اور جو اسرائیلی فوج اس وقت حماس کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے یہ اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ اگر ان کو اس طرف بھیجا جاتا ہے تو یہ جنگ اور زیادہ مزید خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گی، اور جو اسرائیلی فوج ہیں ان کے لیے اس جنگ میں لڑنا ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دے گا۔ دوسری جانب روس اور ایران ایک نیا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس نئے معاہدے کے بعد روس اور ایران آپسی جو تجارت ہے وہ US ڈالر کے بجائے لوکل کچھ کرنسیز میں کریں گے، کچھ ایسا وہ ایک نیا میکانزم بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے اقدامات اس سے پہلے بھی مختلف ممالک نے اٹھانے کی کوشش کی، ماضی میں ہم نے دیکھا، لیکن جو امریکن ڈالر ہے اس کی اجارہ داری ہمیشہ سے پوری دنیا پر چھائی رہی، پوری دنیا کی معیشت پر چھائی رہی۔ تو اب شاید کہ روس کی جانب سے یہ ایک پہلے لو لیول پر یہ پہلا ایک تجربہ شاید کیا جا رہا ہے، جس کے بعد روس آنے والے وقت میں جتنے بھی اتحادی ہیں اور جتنے بھی الائنسز ہیں اس کے ان سب کے ساتھ بھی شاید کہ US ڈالر کے بجائے لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کرے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر امریکہ کو ایک بڑے پیمانے پر تجارتی نقصان ہوگا۔ تیسری اور اہم خبر آج اسرائیل کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ اسرائیل میں کچھ اسرائیلی تھے، ان کی جانب سے مسلمانوں کے جو مذہبی مقامات ہیں، مسجد اقصی کے گرد ایک قریب ایک قبرستان ہے جو کافی پرانا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا آنا جانا وہاں بہت زیادہ ہے۔ اس قبرستان میں جا کر آج گدھوں کے سر لٹکا دیے گئے۔ یہ ایک بڑی حیران کن خبر ہے اور بڑی توہین آمیز حرکت ہے کہ قبرستان جہاں پہ ظاہر ہے کہ قبریں لوگ دفن ہیں، اور وہاں پر جا کر اس طرح کا مذاق کرنا اور اس طرح کے کام کرنا کہ جس سے مسلمانوں کے اندر شدت پسندی آئے، اور مسلمان عیسائیوں کے خلاف ان کے اندر مزید اس طرح کے جذبات ابھرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ ایک طرف اسرائیل حماس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اور وہاں جو نہتے لوگ ہیں ان پر ظلم و ستم کے ایک بازار گرم کیے ہوئے لوگوں کو زبردستی دوسرے جو ایجپٹ کی جو بارڈر ہے اس کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اوپر سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے وہ ساری کم تھی کہ اب انہوں نے
مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد بھی اس طرح کے واقعات شروع کر دی ہیں. اصل معاملہ شاید کہ یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل کا جو بنیادی مسلمانوں کے ساتھ تنازع ہے وہ کوئی زمینی تنازع نہیں ہے. ان کا وہ ایک جینوسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کا، جس طرح کہ یہودیوں کا کیا گیا تھا، ہٹلر نے کیا تھا، نازیوں نے کیا تھا. شاید کہ یہ بھی اب مسلمانوں کے ساتھ جتنا بھی فلسطین میں اور اسرائیل میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین والا جو معاملہ ہے، یہ جو زمینی تنازع ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے فلسطینیوں کو ہی ختم کر دیا جائے تو اس سے یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن جنگ جاری ہے. اس وقت جو غزہ میں شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کا اس وقت جو اگر دیکھیں تعداد تو وہ 21,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور جو زخمی ہونے والے لوگ ہیں وہ 54,000 سے زیادہ ہیں. ایک اہم جو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں، تقریباً 7,000 سے زائد لوگ جو ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں اور جن کے زندہ ہونے کا ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے. بہرحال ان کو بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی جو ڈیڈ باڈیز نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اگر کوئی زندہ اس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آنے والے کچھ دنوں میں جب یہ لوگ بھی نکلیں گے، اس کے بعد جو ڈیتھ ٹرول ہے وہ بہت حد تک اوپر جا سکتا ہے. اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جتنی بھی بمباری کی جا رہی ہے، یہ آنے والے دنوں میں مزید جو سویلینز ہیں، جتنے بھی عام لوگ ہیں، ان کو متاثر کرے گی، اور مزید جو ہلاکتوں کا، مزید شہادتوں کا خطرہ ہے. تو اسرائیل اور حماس کی جنگ حال جاری ہے. اس کے حوالے سے کوئی بھی آنے والے دنوں میں اپڈیٹ ہوگی تو اسے آپ کو آگاہ کریں گے.